بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والے کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ بہت سے لوگ آج کل جو موجودہ حالات ہیں، انسان رزق کے حوالے سے نہ صرف بلکہ اور بہت سے معاملات ہیں جو انسان کی زندگی میں آ گئے، جس سے گھریلو ناچاکیاں، رزق میں تنگی، میاں بیوی میں نفرت، بچوں کی نافرمانیاں، اور یہ سارا نظام خراب ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، یہ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ جی گھر کے حالات بہت خراب ہیں، شوہر بات نہیں مانتے، وہ خرچہ پورا نہیں کرتے، بچے ہیں وہ بات نہیں مانتے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، خوشحالی نہیں ہے، گھبراہٹ، ہر وقت گھبراہٹ رہتی ہے، پریشان رہتے ہیں۔ تو اس کا کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ دیں، کچھ ایسا سسٹم کریں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، کچھ ایسا تعویذ دیں۔ تو بھائی ایسا آج تک کوئی تعویذ ایجاد نہیں ہوا کہ میں آپ کو تعویذ دے دوں اور آپ کا سارا نظام ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لیے انسان کو عمل کی ضرورت ہے کہ عمل کرے اور اللہ سے مانگے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اے میرے بندے، میرے علاوہ کون سا در ہے جہاں جا کے تو مانگے گا اور تجھے مل جائے؟ میرے علاوہ تجھے کوئی دے بھی نہیں سکتا اور نہ کوئی ہے۔ میں ہی رزق دینے والا ہوں اور میں ہی زندگی دینے والا ہوں، میں ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہوں اور میں ہی لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تہجد کی نماز، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تہجد کی نماز کو بیچ میں نہ چھوڑتا، آپ نے ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھی لیکن درمیان میں آپ نے تہجد کی نماز کو چھوڑا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تہجد کی نماز بیچ میں نہ چھوڑتا تو مجھے ڈر تھا کہ اللہ پاک کہیں یہ فرض نہ کر دے۔ تہجد کی نماز اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ میں اس لیے چھوڑا کہ اللہ پاک تم پر فرض نہ کر دے اور میری امت کو پریشانی ہوگی۔ ان سے تو 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی تو تہجد کی نماز وہ کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں گیپ دیا، چھوڑتے رہے۔ تو تہجد کی نماز اللہ پاک کو اتنی پسند ہے، اللہ خود فرماتا ہے، اے محبوب، اے محبوب، دن میں تو تم سے بہت سے کام ہوتے ہیں، دن کو تو بہت سے کام ہوتے ہیں، اے محبوب رات کو میرے پاس آیا کر، رات کو۔ اللہ اکبر۔ تہجد کی نماز کی فضیلت، اہمیت اگر انسان جان جائے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے ہم شارٹ ویڈیو ڈالتے ہیں کہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے، ایک نقطہ کوئی سمجھ جائے ٹھیک ہے، تو لمبی چوڑی بات کرنے کا مقصد کوئی نہیں۔ کہ تہجد کی نماز کی اہمیت، فضیلت، برکت، خیر و برکت اللہ پاک نے اتنی سما دی ہے کہ اللہ ہر روز رات کو دونوں ہاتھ پھیلائے پکارتا ہے اپنے بندے کو، ہے کوئی جس سے میں اولاد دے دوں، ہے کوئی جس سے میں رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ جو مجھ سے طلب ہے وہ مجھ سے مانگے اور میں اسے دے دوں، ہے کوئی جنت کا طالب؟ اللہ اکبر۔ تو سب کچھ حاصل کرنے کے لیے رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھیں اور نماز کے بعد
آپ نے 3 تسمیاں درود شریف کی، آپ چاہے درود ابراہیم پڑھیں یا آپ کو جو بھی درود شریف آتی ہے وہ آپ پڑھیں، 300 بار درود شریف پڑھ کے آپ اللہ سے پھر دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد دعا اس انداز میں کرنی ہے کہ آپ کو رونا آ جائے، آپ کے آنسو آ جائیں۔ جب آپ اتنے دکھی ہیں، جب آپ اتنے پریشان ہیں، جب آپ کا اتنا برا حال ہے، تو پھر 2 آنسو اللہ کے آگے بہا دو، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے دے گا۔ اگر کوئی آخرت چاہتا ہے تو آخرت ملے گی، دنیا چاہتا ہے تو دنیا ملے گی، دونوں چاہتا ہے تو دونوں ملے گی۔ جو آپ کی تمنا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، اللہ پاک ضرور پوری کرے گا۔ وقت پر ہم لوگ بہت جلد باز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے پڑھ لیا ہے تو کل ہمیں مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، گویا کہ جیسے ہم نے انسان کو جلد بازی میں پیدا کیا ہے کہ بہت جلد باز ہے۔ صبر اور تحمل کے ساتھ اس کو آپ روزانہ آپ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عزیز غیب سے اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا، اور جو مانگو آپ ملے گا۔ اولاد مانگیں، دولت مانگیں، شہرت مانگیں، نوکری مانگیں، جو مانگے ملے گا، کیونکہ اللہ پاک تمام اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر آپ اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ اللہ سے مانگیں، اور پھر جب آپ درود شریف پڑھ لیں 300 بار تو پھر سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جا کے آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، 33 بار پڑھ کے آپ نے پھر اٹھ جائیں، انشاءاللہ سب کچھ ملے گا۔ تو آپ اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال اس حوالے سے آتا ہے تو آپ کمنٹس کریں، ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ عزیز۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔